بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر پچھلے دنوں، اور کافی سوشل میڈیا پر اس کو اچھالا بھی جا رہا ہے۔ مختلف طبقے سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں اس بارے میں وہ اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ آیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکے کے دو رخ ہیں، کہ اس واقعے کو کس انداز میں لوگ کس کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میت کے جنازے کی چارپائی پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنے کو جائز سمجھنے والی قوم زندہ جسم پر عربی حروف میں لکھے ہوئے کپڑے زیب تن کرنا گستاخی سمجھتی ہے۔ یہ ایک ویوز ہے، اس نے اس کو جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے اس بارے میں۔ مزید جو ہے اس تحت مزید یہ بھی ایک تصویر جو ہے یہ بھی انہی کے الفاظ کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میت کے جنازے پر جو چادر ڈالی جاتی ہے، مردے کے پیروں کی طرف کل شریف آ رہی ہوتی ہے۔ میں تو ہٹوا دیتا ہوں اور آپ سب بھی اس کو اپنا فرض سمجھ کر ہٹوائیں تاکہ اس کلچر کو ختم کیا جا سکے۔ چادر ڈالنے سے کوئی رحمت برکت نہیں ہوتی۔ رحمت برکت جب ہم زندہ ہوتے ہیں ہمارے اعمال سے ہوتی ہے، لہذا جتنے لوگ زندہ اس پوسٹ کو پڑھ رہے ہیں وہ اپنے اعمال درست کریں تاکہ بعد میں چادر ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس پوسٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ، برا عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپنی ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ کہنا کچھ چاہتے تھے اور الٹا جو ہے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اعمال کا، لیکن جو ہے وہ کل شریف کا پڑھنا یا مثال کے طور پر کل خوانی کرنا یا قرآن پاک کا پڑھنا، جنازے کا پڑھنا یا دعا کرنا، قبر پر جا کر حاضری دے کر دعا کرنا، یہ ساری چیزیں قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ یہ تو وہ پوسٹیں تھی نا کہ جس میں سکے کا ایک رخ دکھایا گیا۔ اب دوسرا جو ہے یہ آپ کے سامنے ایک پوسٹ آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پوسٹ یہ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ ایسی مشابہت سے گریز ہی بہتر ہے، ورنہ فتنہ پرور لوگ آیات پرنٹ کرنے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے، پھر ہم جیسے نابلد لوگ آیات کو حلوہ سمجھ کر ہضم کرنے لگیں گے۔ احتیاط فساد سے بہتر ہے۔ یہ دوسری پوسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، آج اگر حلوہ پہن کر گھومنے لگے تو کل یہ لوگ قرآنی آیات بھی پہن کر گھومیں گے۔ یہودی پہلے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، جب وہ چیز ہم قبول کرنے لگتے ہیں تب اصل وار کرتے ہیں۔ آج حلوہ کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو کل الفلاح بھی لکھا ملے گا، الرحمن بھی لکھا مل سکتا ہے۔ ضرورت کیا ہے ایسے لباس کی جب ہزاروں سال سے نہیں تھا تو اب کیوں؟ اور کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام مسلمانوں میں کوئی تضاد پیدا کرتی ہو، اس وجہ کو، اس چیز کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ یہ انہوں نے اس بارے میں اپنے جو ہے وہ کمنٹس دیے اور پوسٹ آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ انگریزی یا کسی دوسری زبان میں کیوں نہیں پرنٹ کیا گیا؟ اگرچہ حلوہ ہی صحیح، لیکن قرآنی رسم الخط میں پرنٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تیش دلایا جائے، تاکہ ان مسلمانوں کو انتہا پسند اور شدت پسند دہشت گرد کہا جا سکے۔ ہمارے معاشرے میں آگ لگانے والے کو نہیں، آگ بجھانے والے کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اور مسلمان کمیونٹی کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آج، کیونکہ ہمیں نا یہ پہلے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے جی یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، اب تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے، پھر وہ جو صارفین دوسرے ہیں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ آج ہمیں یہ دکھا کر کل کو قرآنی آیات، جیسا کہ آپ نے یہ تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حلوہ ہے ایک طرف لکھا ہوا، دوسری طرف دیکھیے بعضوں نے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، مذاق بنانا شروع کر دیا ہے، اور بعضوں نے تو یہاں تک یہ دیکھیں آیات بھی جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ لکھی ہوئی ہیں، اور بھی ڈیزائن دنیا کے اندر موجود ہیں، اور بھی رسم الخط موجود ہیں، کیوں ہی عربی کا رسم الخط جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور دیکھیے یہاں میں دیکھ رہا تھا اس بارے میں تو بعضوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہیں کہ ابھی تو عرب سے لنڈا نہیں آتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس واقعے کو سمجھنے کی بجائے، اس کے نوعیت کو سمجھنے کی بجائے ہم جو ہے وہ الٹے کمنٹس اس پر کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسلامی کتب کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ ہر زبان جو ہے وہ الہامی ہے، ہر زبان جو ہے، اس لیے ہر زبان کے حروف تہجی کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ایسی جگہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ جس میں بے ادبی کا جو ہے وہ شبہ ہو۔ اب دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پہلے جب ہمارے ٹیلی ویژنوں کے اندر عورت کو پیش کیا گیا
کس انداز میں سر پر دوپٹہ ڈال کر بعض اوقات گھونگھٹ کے اندر اس کو پیش کیا گیا. مسلمانوں کے کیا کہا مسلمانوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اگر عورت جو ہے وہ ٹی وی پر آئی بھی ہے تو سر پر دوپٹہ تو ہے نا. لیکن آج میں اور آپ سارے جانتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان کمیونٹی کے اندر بھی ڈرامے فلمیں جو بن رہی ہیں اس میں پردے کا تصور دور کی بات ہے. برہنہ اگر عورت کو بھی پیش کیا جائے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بڑھے گی, اس وجہ سے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. آج اس کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے اس پر تشدد کیا یا بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اس فیصلے کو اپنے ذہن میں بٹھا کر حکم بھی لگا دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے, میں قطعی طور پر ان کی تائید نہیں کرتا, انہوں نے غلط کیا ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف یہ جو بہن ہے جنہوں نے یہ پہنا ہوا ہے, یہ جتنے بھی جو ڈیزائنر ہیں وہ یہ بناتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اور زبانیں بھی ہیں, کیوں جو ہے وہ مسلمانوں کو بار بار ہم جو ہے وہ تیش دلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں بار بار ہم اسلام کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہم خود مسلمان ہیں. پر اصل ہماری کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ خود فیصلہ نہ کریں, قانون ادارے موجود ہیں ان کو جو ہے تحقیق کرنے دیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح کے لباس سے گریز کیا جائے, پہنے نہ جائیں. اگرچہ وہ حلوہ لکھا ہوا تھا لیکن حملہ تو ہو گیا نا. اب حملہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ کر ان کو انتشار پر مجبور کیا ہے. مسلمان انتشار پسند نہیں ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ بڑا ہی ایک اچھا اور بہترین مذہب ہے جو اسلام جو ہے, ہم اس کو برا کر دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکات سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہن کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح طریقے پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اس طرح کے لباس پہنتے یا بناتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا